اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ اس آیت مبارکہ سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے کہ جس کا چرچا کرنے کے لیے رب تبارک و تعالی ہمیں حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ یقیناً حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اپنے فضل و کرم سے، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس رات کی صبح، یعنی جس رات کو ختم کرنے کے بعد جو صبح آئی، جس صبح کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس جہان میں تشریف لائے، اس رات میں ابو لہب جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چچا تھا، ابو لہب اس رات کو سو نہ سکا، کروٹ پر کروٹیں بدلتا رہا۔ جب وہ کروٹ پر کروٹیں بدلتا رہا، اسے نیند نہیں آئی، تو اس نے سوچا کہ چارپائی پر لیٹنے سے بہتر ہے کہ لاؤ خانے کعبہ ہی میں چلیں۔ میرے دوستوں، جب ابو لہب خانے کعبہ میں جانے کی تیاری کرنے لگا، چونکہ خانے کعبہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے 360 بت نصب تھے، ابو لہب ان بتوں کی پوجا کرنے کے لیے گیا اور جانے سے پہلے ایک تھالی میں دیا سلائی، تیل، چاول اور دیگر پوجا کے سامان ساتھ لے کر گیا اور خانہ کعبہ میں جا کر لات، عزا، حبل، ان تینوں بتوں کو وہ زیادہ لائک کرتا تھا، زیادہ فالو کرتا تھا، زیادہ پیروی کرتا تھا۔ اسے خانہ کعبہ میں تو 360 بت نصب تھے، مگر ابو لہب ان تینوں بتوں کو زیادہ پوجتا تھا، ان تینوں بتوں کو زیادہ مانتا تھا۔ جب ابو لہب نے اپنے پوجا کے کام کو پوجا کرنا شروع کیا تو اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک بت دھڑام سے گرتا ہے اس کی نظروں کے سامنے، پھر دیکھتا ہے کہ دوسرا بت بھی گر رہا ہے، پھر دیکھتا ہے تیسرا بت بھی گر رہا ہے۔ اس نے نظر جب دوڑائی تو دیکھا کہ اس خانہ کعبہ میں جو بت نصب تھے، سارے بت جو ہے اپنے سر کے بل گرے ہوئے ہیں۔ پھر اس نے اپنے ان معبود باطلہ کو اٹھایا جن کی وہ پوجا کرتا تھا، پھر کھڑا کیا، پھر جو گھنٹی بجانا شروع کیا، پھر بت دھڑام سے زمین دوز ہو گئے، پھر اس نے اٹھایا اور پھر پوجا کرنا شروع کیا، پھر وہ بت دھڑام سے زمین دوز ہو گئے تو وہ غصے میں آ گیا اور اپنے پوجا کے سامان کو پھینکا اور ایک بت کا گلا پکڑا، ایک بت کے گردن پر اپنا پیر رکھا اور تیسرے بت کو کہا کہ دیکھ بیٹا، اگر اب کی تو نے یہ حماقت کی، اگر تو نے اب کی جو ہے اپنے آپ کو زمین دوز کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یقیناً میرے دوستو، ابو لہب سے زیادہ برا کون ہو سکتا ہے کہ جس کے رد میں قرآن مقدس کی سورتیں مبارکہ نازل ہوئی۔ رب کا فرمان ہے تبت یدا ابی لہب، اور تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ میرے دوستو، جب وہ اپنے بت کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اسی وقت جو ہے اس کی لونڈی جس کا نام سویبہ تھا، وہ دوڑتی ہوئی آتی ہے، کہتی ہے کہ مالک آپ کے گھر جو بھتیجا پیدا ہوا ہے، جو آپ کے مرحوم بھائی حضرت عبداللہ ہیں، ان کے گھر ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ جب ابو لہب نے یہ سنا کہ میرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، میرے گھر میں بھتیجا آیا ہے، تو اس نے جو ہے بتوں کو چھوڑ کر وہاں ناچنا شروع کر دیا اور خوشی میں جھومتا ہوا اپنی لونڈی سویبہ سے کہتا ہے کہ اے سویبہ، جا، میں نے تجھے بھتیجا پیدا ہونے کی خوشی میں آزاد کر دیا، تو اب آزاد ہے۔ میرے دوستو، جب ابو لہب اس دنیا سے گیا، جب ابو لہب مرا
تو اس کے گھر والوں نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیا حال ہے؟ تو ابو لہب نے کہا کہ حال کیا پوچھتے ہو، بہت سخت عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن جب دوشنبے مبارکہ کا دن ہوتا ہے تو اس دن اس انگلی کے ذریعے میں کچھ پانی پلا دیا جاتا ہوں، مجھے کچھ شربت پلا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے راحت ملتی ہے، جس کی وجہ سے مجھے تسکین ملتی ہے۔ حضرات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے گھر 12 ربیع الاول شریف دوشنبے مبارکہ کو فجر کے وقت اس جہان میں تشریف لائے تھے، تو ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو اپنی انگلی کے اشارے سے آزاد کیا تھا۔ جس انگلی کے اشارے سے ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا، اسی انگلی کے ذریعے ابو لہب کو جہنم میں کچھ پانی پلا دیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے راحت ملتی ہے۔ تو میرے دوستو، اگر ایک کافر نبی کی آمد پر خوشیاں مناتا ہے، نبی کی آمد پر جھومتا ہے، تو اسے جہنم میں کچھ پانی پلا دیا جاتا ہے، دوشنبے مبارکہ کے دن اس کو راحت ملتی ہے۔ تو جو مومن ہیں، اگر وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں منائیں گے، تو کیوں نہ ان پر رب تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام ہوگا۔ یقیناً ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوگا کہ جو رب کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیت الطالبین میں بیان فرماتے ہیں کہ 4 مرتبہ ایسا موقع آیا کہ جب شیطان بہت چیخ کر رویا، اتنا چیخ کر رویا کہ اس سے پہلے کبھی وہ اتنا رویا ہی نہیں تھا۔ پہلی مرتبہ کہ جب اسے مردود بارگاہ کر کے دھتکار دیا گیا، رب کی بارگاہ سے اسے مردود قرار دیا گیا، تو اس وقت وہ رویا۔ اور دوسری مرتبہ کہ جب سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف نازل ہوئی، اس وقت شیطان چیخ کر رویا۔ اور تیسری مرتبہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی، تو اس وقت شیطان چیخ کر رویا۔ اور چوتھی مرتبہ کہ جب سید عالم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوتی ہے، تو اس وقت شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے شیطان چیخ کر رونے لگتا ہے۔ ایسا رویا کہ اس سے پہلے کبھی رویا ہی نہیں تھا اتنا۔ حضرات گرامی، اسی لیے استاد زمن فرماتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو شیطان چیخ کر رویا تھا۔ آج جب نبی کی یوم ولادت کی خوشی ہم سنی مناتے ہیں، نبی کا یوم ولادت آتا ہے، تو شیطان کے چیلے وہابی، دیوبندی، رافضی وہ چیختے ہیں، تڑفڑاتے ہیں، وہ غمگین ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ شیطان کے چیلے ہیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، سنی جو ہوتا ہے وہ نبی کی آمد پر خوشیاں مناتا ہے۔ نبی کی آمد پر خوشیاں منانا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، اولیاء کرام کی سنت ہے، بزرگان دین کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو تا زندگی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یوم ولادت منانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔